نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ فرقان آیت نمبر 51 سے 60 تک آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا، البتہ ہم بھیجتے، مبعوث فرماتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ایک ڈرانے والا۔ اگرچہ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج سکتے تھے، لیکن عام طور پہ ایک قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجا گیا۔ اور سورہ قصص میں بھی ہم نے پڑھا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ آپ کہنا مانیں کافروں کا، وجاہدہم، اور آپ جہاد کریں ان سے، بھی، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد۔ یہاں جو لفظ ہے تُطِعِ الکافرین، آپ کافروں کا کہنا نہ مانیے، یہاں لفظ اطاعت جو ہے یہ حکم کے تعمیل کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مکہ کے کیا حالات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرف سے اس وقت دباؤ تھا، اکثر لوگ آپ کو یہ مشورے دیتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول نہ لیں، اس سے قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی، بھائی بھائی سے کٹ جائے گا، اولاد والدین سے الگ ہو جائے گی، اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے موقف میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب ولید بن مغیرہ سمیت قریش کے اکثر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ کی کچھ باتیں تسلیم کرنے کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی کچھ باتیں تسلیم کرتے ہیں اور کچھ آپ اپنے موقف میں لچک پیدا کریں تاکہ کوئی درمیانی صورت نکل آئے۔ لیکن اہل مکہ کی اس کوشش کے باوجود آپ اپنے موقف پر بڑی سختی سے جمے رہے۔ ایک طرف ایسے حالات میں مومنوں پر زندگی تنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ پہ بہت شدید معاشرتی دباؤ تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس سے پھسلا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ آپ کو اپنا بڑا گاڑا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ اب ان حالات میں اس آیت کا مفہوم اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ آپ ان کی کسی بات کو قبول نہ کریں۔ قبول کرنا تو ایک طرف، آپ ان لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل دھیان ہی نہ دیں، ان کافروں کا کہنا نہ مانیں، یعنی بالکل آپ ان کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آپ کیا کریں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرتے رہیں۔ مشکل حالات میں آپ کو کون سا جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ مکہ میں 12 سال تک آپ نے جو جہاد کیا وہ تلوار کے ساتھ تو نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا۔ آج پھر ہمیں اس معاشرے میں بھی قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کی بڑی سخت، جہاد بالقرآن کی روایت میں وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو یہاں اس سے مراد جہاد بالقرآن ہے، کیونکہ یہی ہمارے تمام مسائل کا حل بھی ہے اور ہماری اندرونی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ،
جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے. تو یہ سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے اللہ جس نے مارجا ملا دیا بحرینی دو سمندروں کو. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا، نہایت خوش ذائقہ. وھذا ملح، اور یہ ملح نمکین ہے، اجاج بہت کڑوا. اس کی قدرت سے نمکین اور کھارے پانی سمندر کے اندر میٹھے پانی کی رو بھی بہہ رہی ہوتی ہے ایک طرف، یعنی ایک سمندر کا پانی نمکین اور کھارا ہے اور اس کے اندر ہی میٹھے پانی کی لہر بھی چل رہی ہے، لیکن دونوں ملتے نہیں ہیں. کون سی ہستی ہے جس نے ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور اس نے بنا دیا ہے ان دونوں کے درمیان برزخاً ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ، ہجرن روک، جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ پردہ، یہ آڑ، یہ روک. یہ نظر آنے والی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی صنائی کا شاہکار ہے کہ میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ ملنے نہیں پاتا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر اس نے بنایا اس کا نسباً نسب، وسحرا اور سسرال. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے آپ کا رب بہت قدرت والا. اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اس سے پانی سے مراد انسان کا مادہ تولید بھی ہو سکتا ہے اور عام پانی بھی، کیونکہ ہر شخص، ہر جاندار اللہ نے پانی سے ہی پیدا کیا. پھر اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ. انسان کا نسب تو اس کے والدین سے چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کی بیوی کے حوالے سے دوسرے خاندان کے ساتھ جو اس کا رشتہ، جو تعلق جوڑا جاتا ہے، اس لحاظ سے سسرال کو بھی اللہ تعالیٰ نے سسرال میں ساس سسر کو والدین جیسا تقدس عطا کیا ہے. اگر سسرالی رشتہ داریاں نہ ہوتیں تو قبیلوں اور خاندانوں کا معاشرے میں جو اختلاط ہے وہ ممکن نہ ہوتا. ہر خاندان دوسرے خاندان سے الگ الگ رہتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا تانا بانا اس طرح سے جوڑا کہ اس سے نوع انسانی باہم مربوط ہوتی چلی گئی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا ينفعهم، ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم، اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ظہیر کا معنی مددگار بھی ہے، اور علا جو ہے وہ مخالفت کے لیے بھی آتا ہے. اس طرح ان کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر لوگ اپنے رب کے خلاف دوسروں کے مددگار بنتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تاکہ جو لوگ حق کا راستہ اختیار کریں انہیں اللہ کی رحمتوں اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دیں. کون سی جنت؟ فروح و ریحان و جنت نعیم، نعمتوں والی جنت کی بشارت آپ لوگوں کو دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اور جو لوگ انکار کریں، نہ مانیں، ضد پہ اڑ جائیں، پھر انہیں جہنم کے عذاب سے خبردار بھی کریں. آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں مانگتا، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر کس پر؟ اس دعوت و تبلیغ پر، من اجر کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی صلہ،
الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذا کہ وہ پکڑے یا بنا لے، الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف کوئی راستہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تمہیں دین کی دعوت دینے اور قرآن سنانے میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں، لیکن میں اس کے عوض تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تم لوگ مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہو، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی جادوگر۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کاہن، جادوگر، شاعر یہ تو ہر وقت معاوضے اور انعام کے لالچ میں رہتے ہیں، اور میں تو صرف تمہاری خیر خواہی کی بنیاد پر دعوت دین کی خدمت پر انجام دے رہا ہوں۔ اس میں میرا معاوضہ ہے تو صرف اتنا کہ تم میں سے کسی کو اپنے رب کے راستے پر آنے کی توفیق مل جائے، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، علی الحی، اس حی پر، اس زندہ پر، الذی جو لا یموت جو نہیں مرتا۔ آپ اس ذات پہ بھروسہ کیجئے، اس ہستی پہ بھروسہ کیجئے جو زندہ جاوید ہستی ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیح کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے وہ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ان کے اعمال کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ اللہ جو حی القیوم ہے، وہ اپنے بندوں کے حال پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات اس کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح نیک اعمال جو ایمان والوں کے ہیں ان کی بھی تفصیل لکھی جا رہی ہے، تاکہ ان کا بھرپور بدلہ دیا جا سکے ان کو۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استویٰ، پھر وہ متوجہ ہوا، علی العرش، عرش پر، پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، مستوی ہوا عرش پر۔ الرحمن، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، پس آپ پوچھئے اس کے بارے میں کسی باخبر سے، کسی بہت باخبر سے، کسی خبر رکھنے والے سے اس کے بارے میں پوچھ لیجیے۔ اللہ کی شان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی علم والے سے پوچھو۔ جب کبھی انسان اپنے متعلق سوچتا ہے یا کائنات کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ چنانچہ وہ اپنے خالق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس تک رسائی چاہتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ اور یہ تجسس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت کی اسی جستجو اور اسی تلاش کی رہنمائی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ایسے لوگوں سے پوچھو جو اسے جانتے ہیں، جو اس سے آشنائی رکھتے ہیں۔ اسے پانے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی اس کے ساتھ دوستی ہے، جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب کہا جائے ان سے سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، اور کیا ہے رحمان؟ رحمان کون ہے؟ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کا تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا لفظ تو معروف تھا مگر رحمان سے وہ واقف نہیں تھے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اللہ کی بجائے آپ رحمان کا نام کیوں دیتے ہیں؟ یہ نیا نام ہمارے لیے تو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔
अनस्जुद लिमा तामुरुना, क्या हम उसे सजदा करें जिसके लिए तुम हमें हुक्म दे रहे हो? हम आपके कहने पर उसे सजदा क्यों करें? इसका मतलब तो ये होगा कि हमने आपकी बात मान ली और आप जीत गए, और यही वो ज़िद है जिसे कुरान शिकाक का नाम देता है। ये ज़िद और ये तासुब में वो लोग आपकी हर बात, हकीकत पर मबनी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वज़ादहुम नुफूरा, और उसने बढ़ा दिया उन्हें नफ़रत में। हक से उनकी नफ़रत मज़ीद बढ़ रही है और इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। ये आयत सजदा है, यहाँ पे सजदा कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान अल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना व ग़मूमिना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।